ریئلٹی کور کے معزز دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ پوری ایک سورہ جن کے نام سے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ جنات رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ رحمانی جن مسلمان ہوتے ہیں اور کسی کو ستاتے نہیں، جبکہ شیطانی جنات اکثر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جنات بلی، سانپ اور چھپکلی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ وہ گھر بنا کر ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکثر وہ خود کو ظاہر کر دیں تو انسان خوف سے مر جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کا ایک سچا واقعہ سنائیں گے۔ جب ایک عالم نے جنات کا جنازہ پڑھایا تو جنات نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ حاجی قدرت اللہ جو اس گاؤں میں نئے آئے تھے، وہ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ بعد تک شہر سے دور ویرانے میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بکھر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثریت لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے، اور حاجی صاحب نے بھی مسجد میں امام کے طور پر خدمات دینا شروع کر دی تھی۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں کے لوگ حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعے اور قصے سننے آتے تھے۔ اسی لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبز و ہریالی تھی۔ یہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم و آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اسی لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے اور وہ چلے بھی جاتے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنا بھی دور جانا پڑتا۔ ناظرین، سردیوں کی ایک سرد رات میں یک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے میں دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی حقیقت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی یہ بات سن کر کچھ عجیب و غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ وہ شخص بنا پلکیں چھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کو لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کے حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں منانے لگے کہ آدم ذات کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں
اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائیں گے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔